الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے آخری پارے کی سورۃ الاعلیٰ کی آیات کریمہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا ایک طریقہ بتلایا ہے، وہ یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو، اللہ کے دربار میں سرخرو ہو، تو پھر اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، جسے اصطلاح میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ نفس کو پاک رکھنا، نفس کو پاک و صاف رکھنا، گناہوں سے، دیگر برائیوں سے، اس کی آلودگیوں سے اپنے نفس کو دور رکھنا، یہی تزکیہ ہے اور اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان، اللہ تعالیٰ نے جب اسے پیدا کیا تو اس سے پہلے دو اور مخلوقات تھیں، فرشتے جن کو خیر محض کہا جاتا ہے، یعنی وہ برائیاں ہی نہیں کرتے۔ جن اور شیاطین یہ صرف برائی ہی کرتے ہیں، خیر کا شائبہ ان کے اندر نہیں۔ انسان ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں رکھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ آپ کوئی بھی راستہ اختیار کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر اپنے نفس کا تزکیہ کرو، کامیابی کی طرف آؤ، اور اگر ناکام اور نامراد ہونا چاہتے ہو، دوسرا راستہ ہے، شیطانی راستہ ہے، ابلیس کا راستہ ہے، جاؤ اس راستے پر، وہاں خسران ہے، وہاں ناکامی ہے اور وہاں خسارہ ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، اس سے لڑائی کرے۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دشمن سامنے والا ہوتا ہے جسے پچھاڑنا اور اسے ناکام کرنا ایک ہنر ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر اس کا نفس ہے جس سے لڑنا انسان کی سب سے بڑی لڑائی ہے، اور ایک مشکل کام ہے۔ نفس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کا تزکیہ کیا جائے، اسے پاک کیا جائے۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کریں، عبادات کا اہتمام کریں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، اخلاق اچھے رہیں، عادات و اطوار اچھے رہیں، کردار اچھا بنا کر رکھیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، گفتگو اچھی کریں، شیریں بیانی ہو،
اخلاق اور کردار کا اعلیٰ مظاہرہ پیش کریں جس کی وجہ سے نفس روشن رہتا ہے، پاک و صاف رہتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں سے بچیں، اور جتنی چیزیں تزکیہ نفس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں ان تمام چیزوں سے رکیں۔ جہاں اچھائیوں سے دل روشن ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، وہیں برائیوں سے نفس ناپاک ہوتا ہے۔ ناپاکی سے بچائیں، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، خود پسندی ہے، نفس پرستی ہے، ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے لڑنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے شرور بہت زیادہ ہیں، اس کے ہتھ کنڈے بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے سامنے اس نفس سے پناہ مانگتے تھے۔ اعوذ بک من شر نفسی، اعوذ بک من شر نفسی، اللہ میرے اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں میں۔ آپ کبھی بھی نصیحت کے لیے کوئی خطبہ دیتے، آپ اپنے خطبے کے شروع میں برابر نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ نفس کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یہ صرف خطبوں کے شروع میں نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام صبح اور شام برابر نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے ذرا چھوڑیں گے یہ بہت آگے بڑھ جائے گا، اسے قابو میں رکھنا پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں رب چاہی زندگی گزارنی ہے، من چاہی زندگی نہیں۔ من چاہی زندگی اگر گزاریں گے نفس غالب آ جائے گا ہم پر۔ صبح ہوئی آپ نفس کے شرور سے پناہ مانگتے تھے، شام ہوئی نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے صبح اور شام کی دعاؤں کی فضیلت بیان کی تھی اور دعائیں نقل کی تھی۔ صبح اور شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے خاص طور پر ایک دعا صرف نفس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے تھی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ نفس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے دعا بار بار آپ پڑھتے تھے۔ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی۔ صبح اور شام کی دعاؤں میں یہ شامل ہے۔ آپ علیہ السلام بار بار اس نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک رکھیں۔ جتنا یہ پاک رہے گا اتنا ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ جتنا یہ نفس پاک رہے گا اتنا اللہ خوش ہوں گے، جنت سے ہم قریب ہوں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمیں ملے گی۔ اور اگر یہ نفس ناپاک رہے گا ہمارے اندر سیاہی چھائی رہے گی، نحوست چھائی رہے گی۔ اس لیے کوشش ہو کہ ہم اپنے نفس کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام اس دنیا میں کہتے ہیں 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک کا پہلا اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی اصلاح کریں اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کریں۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم۔ انبیاء کا کام کیا تھا؟ وہ آتے اللہ کے فرامین سناتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ کے احکامات بتاتے اور اس کے ذریعے ان کے نفوس کو پاک کرتے تھے۔ وہ گناہوں کے دلدل میں پڑے ہوئے تھے، ظلم و استبداد کا شکار تھے، برائیاں کرتے تھے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ ایک ایسے نبی کو بھیج جو وہ لوگوں کے سامنے جا کر قرآن کی تلاوت کرے، اسے پڑھ کر سنائے، اسے سمجھائے اور اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہی اس لیے، سرکش لوگ، جابر لوگ،
ظلم و استبداد کرنے والے، اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے، ان لوگوں کے دلوں کو نرم کیا جائے، ان کو راہ راست پر لا سکے۔ فرعون دنیا کا سب سے ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، اس نے لوگوں پر ظلم کی حدیں پار کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جائیں، فرعون کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا تجھے اس بات کی رغبت ہے کہ تیرے دل کو پاک و صاف کریں؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ فرعون کو نرم دل کر سکے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سختی، اس کا تکبر، اس کا غرور اس کے آڑے آیا اور اس نے اعراض کیا، اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی پابندی کرنا ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے ضروری ہے۔ ہم قسم کی کامیاب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر کامیاب ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نفس کی اصلاح کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اسے پاک و صاف کریں، اس لیے کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ ناکام اور نامراد وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، ورنہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کے اصلاح کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ جانتے ہیں جنت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم اس کی نیکیوں، اس کی اچھائیوں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بدلے جو جنت دیں گے، اس کا آخری مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کیا اسے جنت ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ سے ڈرنا اور اپنے نفس کے اپنا تابع ہونے نہیں دینا۔ نفس کے ہم تابع نہیں ہوں گے، نفس ہمارا تابع ہوگا۔ ہم نفس کی بات نہیں مانیں گے، نفس ہماری بات مانے، یہ دل ہماری بات مانے، رب کی بات مانے، ہم اس کی بات پر چلیں گے ناکام ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ نفس صرف برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اچھائی کی طرف بہت کم بلاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس برائی کی طرف بلاتا ہے اور بہت زیادہ برائی کی طرف بلاتا ہے، اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا۔ اور جنت میں اعلیٰ درجات جو ہمیں ملیں گے وہ جنت کے اعلیٰ درجات بھی نفس کا خیال رکھنے والوں ہی کو ملے گا۔ جنت کا تذکرہ کیا گیا قرآن میں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جنت کی نہریں، وہاں کی آسائش، وہاں کا آرام نیک لوگوں کو ملے گا۔ اس کے بعد کہا یہ اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ کیا تھا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم وہ اعمال کریں جن سے ہمارا نفس پاک رہتا ہو، ان کاموں سے بچیں جس سے ہمارے دل پر سیاہ دھبے بیٹھتے ہوں۔ کیا کام کرنے ہیں؟ قرآن اور حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے سب سے پہلے اس دل کو پاک و صاف رکھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ دل کو پاک و صاف رکھنے کے لیے عبادات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ادا کرتے رہنے سے اس کا سیدھا اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اخلاق کو سنوارتی ہے، اخلاق پیدا کرتی ہے، کردار کو بلند کرتی ہے۔ ایک نمازی اگر ایک انسان اگر نماز کا پابند ہو جائے تو پھر برائیاں اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ جھوٹ بولنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے گا، دھوکہ دینے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے گا۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان اگر پکا نمازی بن گیا خود بخود اس کے دل میں برائی سے بچنے کا خیال آئے گا۔ ان الصلاۃ تنہا
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر برائی سے، بڑی چھوٹی ہر برائی سے، بڑے چھوٹے ہر گناہ سے، ظاہر و باطن ہر گناہ سے، ہر آلائش سے یہ نماز دور کرے گی۔ نماز نور ہے، اس نور کی وجہ سے ظلمت چھٹے گی، سختی جائے گی، تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ نماز ضروری ہے، ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل منور ہوگا، ہمارا دل روشن ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کرنے سے انسان کے حالات سنورتے ہیں، انسان کے حالات سدھرتے ہیں۔ روزہ ہے، روزہ رکھنے سے بھی انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا، بار بار آپ نے سنا ہوگا، روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے، فحش اور منکرات سے انسان بچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، روزے دار روزے کی حالت میں کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتا ہے، کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئے سوچتا ہے میں اس سے لڑوں یا نہ لڑوں، جھوٹ بولنے سے پہلے سوچتا ہے میں جھوٹ بولوں نہ بولوں، برائی کرنے سے پہلے سوچتا ہے میں کروں نہ کروں۔ دل میں ہزار طرح کے سوالات ابھرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس جاگتا رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کا دل جاگتا رہتا ہے، براہ راست اس کا تعلق روزے کی وجہ سے اس کا نفس پاک رہتا ہے۔ زکوٰۃ ہے، صرف پیسے ادا کر دینا اور ثواب کما لینا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ کینہ، کپٹ، بغض، حسد، عداوت، مال کی وجہ سے انسان دشمنیاں پیدا کر لیتا ہے، دل میں کدورتیں آ جاتی ہیں، کسی کے پیسے ہڑپ کر لیے ایک دوسرے میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دلوں کی کدورتیں آ جاتی ہیں۔ مال کے سلسلے میں انسان اگر محتاط رہے، صدقہ دیتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، خیرات ادا کرتا رہا، اس کا دل روشن رہے گا، پاک رہے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مال زکوٰۃ لیجئے، ان کا دل پاک ہوگا، تطہرہم وتزکیہم بہا۔ جہنم سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزادی حاصل کریں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مال بن سکتا ہے۔ اس مال کے ذریعے ہم تزکیہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو آدمی اپنے مال کے ذریعے تزکیہ حاصل کرتا ہے، اللہ اسے جہنم سے آزادی دیں گے، جہنم سے آزادی ملے گی، اللہ کے دربار میں قرب ملے گا۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، حج انسان ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس آ جائے، بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے۔ الحج فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس پر حج فرض ہو گیا اب وہ بیکار گناہ کی بات نہ کرے، کسی سے لڑائی جھگڑے نہ کرے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ اور جو آدمی حج کے ایام میں ان سب چیزوں کی پابندی کرے گا، اس کا دل روشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بڑا روشن ہوگا۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی انسان پورے طریقے سے احساس اور شعور کے ساتھ حج ادا کیا، نہ لڑائی کی، نہ جھگڑے کیے، ارکان پورے طریقے سے ادا کیے، احساس کے ساتھ ادا کیا، تو پھر وہ جب وہ واپس حج کر کے واپس آئے گا، وہ ایسے آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی جنم لے کر پیدا ہو، جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی پاک و صاف رہتا ہے، ہر طرح کی آلودگی سے پاک رہتا ہے، ویسے ہی ایک حاجی اپنے حج سے واپس آتے ہوئے اس کا دل، اس کا ظاہر، اس کا باطن سب کا سب پاک رہتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے نفس کے تزکیے کی کوشش کریں، اسے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ نفس کا تزکیہ ہماری کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ عبادات کے علاوہ
اللہ تعالیٰ نے دوسرے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی ہم پابندی کریں۔ ہماری ایک سب سے بڑی کمزوری شیطان ہے، بہکاتا ہے۔ ہمارے بگڑنے کا سب سے بڑا سبب ہماری نظر ہے۔ بد نظری بدکاری کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ بد نظری سے بچیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بد نظری سے بچیں۔ بد نظری سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ غض بصر کریں، ہماری نگاہیں نیچی رہیں۔ یہ حکم کہاں ہے پتہ ہے؟ اس سے پہلے، ان آیات سے پہلے اللہ نے زنا کی قباحت بیان کی۔ زنا بری چیز ہے، زنا کے قریب مت جاؤ، اگر زنا سرزد ہو گیا تو یہ سزا ملے گی، زنا کاروں کے خلاف یہ کارروائی ہوگی، سب بیان کیا گیا۔ اگر ان برائیوں سے بچنا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور جہاں اللہ نے یہ کہا کہ آپ نگاہوں کی حفاظت کرو، وہیں اللہ نے یہی کہا تمہارے نفس کے تزکیے کے لیے یہی ضروری ہے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ آج کل بڑی بے تکلفی کا زمانہ ہے، ذرا کسی سے بے تکلفی ہو گئی پورے خاندان سے مل جل جاتے ہیں، نہ پردہ، نہ تکلف، نہ کسی قسم کی رعایت، اور کہتے ہیں کہ آزادی ہے، زمانہ ایسے ہی ہے، چلتا رہے گا۔ نہیں، نظروں کی حفاظت کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے، نفس کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اتنی احتیاط بتائی گئی ہے اسلام میں کہ اگر آپ کسی اپنے کے گھر بھی جاتے ہیں تو جانے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے 2 کام کرنے ضروری ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ ان دستک دے کر ان سے اجازت لیں کہ میں اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ جانے سے پہلے سلام کریں۔ استئذان اور سلام یہ 2 شرطیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کسی کے گھر گئے، دستک دی، سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا تو آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ گھر دروازہ دستک دیا، سلام کیا، جواب نہیں آیا تو اندر گھس گئے، نہیں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اور اگر کبھی گھر والا مصروف رہا، آپ سے یہ کہے کہ بھائی اب نہیں، بعد میں آؤ، اب ملنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو برا مانے بغیر واپس آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں کوئی تکلیف اور مشکل ہوگی جس کی وجہ سے وہ اندر آنے نہیں دے رہا ہے، اور اگر آپ چلے گئے دلوں میں کدورتیں پیدا ہوں گی، نفرت جاگے گی، محبت ختم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ تمہارے دلوں کی پاکی کے لیے، محبت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ انسان بڑا بے سکون ہے، بڑا پریشان ہے، اور سکون کی تلاش میں ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا سکون ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ اپنے دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو ذکر کرو، اور اس ذکر سے تمہارا دل پاک رہے گا، تمہارا نفس پاک رہے گا۔ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر تدبر کریں۔ قرآن کو پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن میں تدبر کرنے اور قرآن میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کرے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ لوگوں، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ ایسی کتاب آ گئی ہے جو تمہارے دلوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ احکامات ہیں جن احکامات پر اگر ہم نے عمل کیا تو پھر ہمارا دل روشن رہے گا، ہمارا نفس پاک رہے گا، اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے کامیابی ضروری ہو جائے گی۔
अहकामात पर अमल करने के साथ साथ, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज कर नेक काम करने के साथ साथ बुराइयों से बचना ज़रूरी है। एक तरफ हमने नेकी की, दिल पाको साफ हुआ, दूसरी तरफ बुराइयां करें, फिर दिल पाक, फिर नापाक हो जाएगा, फिर सियाह हो जाएगा, फिर वो आलूदा हो जाएगा, फिर बेकार किस्म की उस पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, कहा कि जहां नेकी की वजह से अपने दिल को रोशन करते हैं, वहीं उन कामों से बचने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये दिल नापाक होता है। हिर्स है, तमा है, लालच है, खुद पसंदी है, नफ्स परस्ती है, अपने आप को बड़ा समझना है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से दिल नापाक होता है। हसद है, दिल की बीमारी है। गुस्सा है, गुस्से की वजह से नफरतें बढ़ती हैं। हसद की वजह से नफरतें बढ़ती हैं। इन तमाम चीज़ों से परहेज ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने नफ्स को पाक व साफ रखने के लिए हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब करते रहना ज़रूरी है। हमेशा जो गुज़रा है उस पर हिसाब करें कि मैंने कहाँ तक अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल किया, और आने वाले दिनों के लिए तैयारी करें। इसी का नाम मुहासबा नफ्स है। नफ्स का मुहासबा है। ज़िंदगी की खुशियों में, आराम में, सुकून में, मुश्किलात में, तकलीफ़ों में, सफ़र में, हज़र में, जहाँ कहीं भी हम रहें, जिस मैदान में भी रहें, जिन लोगों के साथ भी रहें, हमेशा हम इस बात का ख्याल रखें कि हमें अल्लाह के पास जाकर जवाब देना है, अल्लाह के पास हमें हिसाबो किताब देना है। ज़िंदगी में अगर हर मैदान में ये एहसास बाकी रहा तो फिर इंशाअल्लाह हमारा ये दिल जागता रहेगा, हमारा ये दिल जागता रहेगा, हमारा ये नफ्स पाक रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़िंदगी भर इस पर अमल करते रहे और आपने सहाबा किराम को इसी अंदाज से तैयार फरमाया। जानते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के बाग में अपने चंद सहाबा किराम के साथ दाखिल हुए। खजूरों का बाग था, उसमें दाखिल हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूरों की फरमाइश फरमाई। आपकी इस फरमाइश पर मेज़बान सहाबी ने आपके सामने ताज़ा खजूरें पेश की, ठंडा पानी पेश किया, खाने का इंतज़ाम किया। जाहिर बात है बड़ी अच्छी मेज़बानी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें तनावुल बड़े शौक़ से फरमाई, बड़े शौक़ से आपने खजूरें तनावुल फरमाई। बड़े मज़ेदार थे, बड़े शीरीं थे, दिल खुश हो गया, बाग हो गया। फिर उसके बाद आपने पानी पिया, ठंडा पानी पिया, सैराब हो गए, क़ल्ब और रूह आसूदा हो गए, खुश हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम भी बड़े खुश हुए, मीठे खजूर खाने को मिले, ठंडा पानी पीने को मिला, सब खुश हो गए। मगर अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नजर आने लगे। आप अलैहिस्सलाम परेशान नजर आने लगे। सहाबा फिर मुतवज्जह हुए, या रसूल अल्लाह क्या बात है, अभी खुश खुश थे, अचानक आपके चेहरे पर परेशानी, तशवीश के आसार नजर आ रहे हैं, क्यों? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गंभीर आवाज में फरमाया जिस दिन क़यामत का ज़लज़ला महसूस किया जाएगा, जिस दिन क़यामत का ज़लज़ला महसूस किया जाएगा, लोगों याद रखो इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, क्या जवाब दो? ये ठंडा पानी, ये मीठे खजूर, ये दस्तरखान, ये नेमतें जिससे हम लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं, एक दिन आएगा हमें पूछा जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुने, आप पर इज़्तिराब की कैफियत तारी हो गई। हाथ में खजूरों का खोशा था, जमीन पर गिर गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह इन खजूरों के बारे में भी पूछा जाएगा? कहा कि हाँ, हर नेमत के बारे में तुम्हें हिसाब व किताब देना पड़ेगा।
ये मुहासबा है, ये मुहासबा नफ्स है कि हम जिंदगी की खुशियों में आखिरत को याद करें, दौलत के अंबार पर आखिरत को याद करें, जिंदगी की खुशियों में अल्लाह को याद करें, और ये याद रखें कि हमें एक दिन इन खुशियों को छोड़कर यहाँ चाहे जैसी भी जिंदगी होगी छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। सहाबा किराम को आपने इसी अंदाज से तरबियत फरमाई थी। यही वजह है कि सहाबा पर हमेशा आखिरत की फिक्र सवार रहती थी। आपने बार बार सुना होगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक एक परिंदे की आवाज सुनते रोने लगते थे, काश में यह परिंदा होता, क़यामत के सवालों जवाब से बच जाता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रेत के जर्रों को सीने से लगाते थे, रास्ते में जाते जाते कंकर उठा लेते और कहते काश में यह कंकर होता, क़यामत के सवालों जवाब से बच जाता। जिंदगी की ये कैफियतें, जिंदगी में ये जो अमल किया जा रहा है, वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपने दिल को पाक रखना चाहते थे, दुनिया की आलाइशों से, दुनिया की आलूदगियों से, दुनिया के झमेलों से वो अपने नफ्स को पाक रखना चाहते थे। उसके लिए अपने नफ्स का मुहासबा करते थे और बार बार अपने आप को अपनी हैसियत याद दिलाते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे वक्त बने, उस वक्त सबसे बड़े वो थे, मगर एक सहाबी कहते हैं, गालिबन हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो बस्ती से बाहर जा रहे हैं। मुझे तशवीश हुई, मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। वो एक बाग में दाखिल हुए, मैं भी बाग के किनारे खड़ा हो गया और वो जहां बैठे हुए थे उसके दीवार के पीछे मैं बैठ गया, ये देखने के लिए कि हजरत उमर इस तन्हाई में क्यों आए हैं। वो जब बाग के अंदर दाखिल होकर दीवार के उस पार बैठ गए, उसके बाद हजरत अनस ने अपने कानों से सुना कि हजरत उमर अपने पैरों पर दुर्रे लगाकर अपनी जबान को खींच कर ये कह रहे हैं, उमर संभल कर चल, अपने आप को पहचान, तो अमीरुल मोमिनीन बन गया है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सब कुछ तेरे इख्तियार में आ गया है, एक दिन तुझे अल्लाह के पास जाकर जवाब देना पड़ेगा। ये एहसास हमेशा जागते रहने की, जगाए रखने की जरूरत है। अगर ये एहसास जगाए रहा तो फिर हमारा दिल जागता रहेगा, हमारा नफ्स पाक रहेगा, वरना इख्तिदार, हुकूमत, कुर्सी, ओहदे, ये सब इंसान को गाफिल कर देते हैं, जालिम बना देते हैं, हुक्मरान बना देते हैं और बेताज बादशाह बना देते हैं, नफ्स का अय्याश बना देते हैं। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद अपने पैरों पर खुद दुर्रे मारते थे और कहते अपने आप को पहचान। बड़े बड़े कारनामे सहाबा किराम ने अंजाम दिए। हजरत अमर बिन आस एक सहाबी हैं, उन्होंने बड़ी फुतूहात की, इस्लाम के लिए बड़ी खिदमतें की, इस्लाम का नाम रोशन किया, दूर दूर तक वो जिहाद के लिए जाते थे। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो इंतकाल के मौके पर अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा याद रख, मेरे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद कभी भी मेरे कारनामों का जिक्र किसी से न करना, कभी भी मेरा तज़किरा किसी से न करना। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं जानता अल्लाह ने जो काम मेरे जिम्मे किए थे वो काम मैंने पूरे किए कि नहीं किए। मैं नहीं जानता क़यामत के दिन जब मेरा हश्र होगा तो कैसे मेरा हश्र होगा। अल्लाह अकबर। ये अमर बिन आस हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज, खाते पीते घराने के थे, अच्छा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। अमीरुल मोमिनीन बने तो सारी खुशहाली छोड़ दी, सादा जिंदगी उन्होंने गुजारना पसंद किया और सारी उम्र इसी हालत में वो गुजारते रहे। ये मुहासबा नफ्स है। अपने दिलों को पाक करें, अपने दिलों को पाक व साफ रखें, लोगों से मिलें, मोहब्बत के साथ मिलें, शफक़त के साथ मिलें, हमदर्दी के साथ मिलें, ऐसे मिलें जिससे एक दूसरे से खुश हो जाएं और किसी वजह से कहीं नफ़रत, लड़ाई या कोई ऐसी नोक झोंक की बात आ भी गई, उसे उसी वक्त निकाल दें। हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के सिलसिले में हज़रत यूनुस अस्सदफ़ी कहते हैं कि एक मरतबा दीन के एक मसले में
حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے میری بحث ہو گئی، بحث بڑھ گئی، بحث بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک جگہ پر جا کر ہماری بحث ختم ہوئی۔ دلوں کی پاکی دیکھیے، دلوں کی صفائی دیکھیے۔ جب بحث ختم ہوئی، باہر جانے لگے، امام شافعی علیہ الرحمہ حضرت یونس الصدفی کو بلائے، قریب کیا، کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہا یقیناً دین کے مسئلے میں ہمارے درمیان بحث ہوئی ہے، مگر اس بحث کے بعد ہمارے دل کبھی ایک دوسرے سے دور نہ ہو، ہم بات چیت کرنا نہ چھوڑیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ یہ بحث تھی، ہو گئی، اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کا کیچڑ نہیں اچھالیں گے۔ اللہ اکبر! سوچ کر دیکھیے دلوں کی پاکی اور صفائی کس حد تک لے کر جاتی ہے۔ اگر دل پاک ہوں، چاہے کیسا بھی مسئلہ کیوں نہ پیش آ جائے، ہم ایک دوسرے سے کبھی نہیں لڑیں گے۔ ہم بات بات پر آج لڑائی کر لیتے ہیں، جھگڑے کر لیتے ہیں، اور ہمارے دل ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نفس کا تزکیہ بھی ختم ہو جاتا ہے، دلوں میں ناپاکی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو پھر انشاءاللہ ہمارا دل جاگتا رہے گا، ہمارا نفس پاک رہے گا، اور پاک نفس لے کر جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، جنت کے اعلیٰ درجات بھی ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی